بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. رمضان المبارک سیریز میں آپ سے 2 دن جو ہے وہ ناغہ رہا، کیونکہ میرے چچا کی بیٹی جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی تھی، اور اس کے باوجود کہ بہت تکلیف دہ مراحل سے ہم گزرے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر اور استقامت کا اس کی قوت عطا کی، اور ہماری اس بہن کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آخرت کے سفر میں آسانیاں پیدا کرے۔ اس کا نام صدیقہ تھا، اور صدیقہ نے اس دنیا سے جانے کے بعد ثابت کیا کہ وہ واقعی صداقت پر فوت ہوئی، اور ایمان باللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے پاس گئی۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام احباب جو ہیں وہ میری اس بہن کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایک تو صبر جمیل، ایسا صبر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بہن کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جادو اور شعبدہ بازی کے حوالے سے، چونکہ ہمارا موضوع بھی یہی رہتا ہے اکثر، تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ ان لوگوں نے ان جادوؤں کی پیروی کی۔ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے ملک میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت یعنی 2 ملائکہ پر اتارے گئے تھے، 2 فرشتے، اور یہ دونوں ملائکہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، یا ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ تو وہ لوگ ان سے ایسا جادو سیکھا کرتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسا جادو سیکھتے تھے ان کے لیے نقصان دہ تھا، فائدہ مند نہیں تھا، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو اس جادو کو خریدے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ بہت ہی برا عمل تھا جس سے انہوں نے اپنے نفس کو خریدا، کاش کہ وہ جانتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں سامعین، آپ نے یہ مذکورہ آیت پر ذرا غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جادو برحق ہے۔ بہت سے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں،
لیکن اس بات کا جو یقین ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے اذن اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور یہ ہمیں بتایا ہے کہ جادو سے آدمی کا جو نقصان ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کی جا سکتی ہے، جادو کے ذریعے سے کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے، جادو کے ذریعے سے کسی کو موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتارا جا سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام اسباب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جادو سے پناہ مانگنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ الفلق میں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق، اور اسی طرح اس میں سورۃ الفلق میں جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام برائیوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں، اور رات کے شر سے جب اندھیرا ہو جائے، اور گرہوں میں جو عقد ہوتی ہے پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس صورت میں النفاثات فی العقد سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے جادو کے گروں میں منتر پھونکتی ہیں۔ اچھا، اس سے یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ اکثر ہمارے پیر بابے اور یہ حضرات جو ہیں یہ لوگوں کو دھاگے جو ہے وہ دم کر کے دیتے ہیں کہ یہ دھاگا گلے میں باندھ لو، اس کے اوپر گرہ بھی لگا کے دیتے ہیں، تو وہ حقیقت میں وہ جادو ہوتا ہے۔ اور اس بات سے ثابت ہوا کہ جادو کی ایک حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم یہودی نے بھی جادو کیا تھا، ہم سب کو معلوم ہے، اور جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے اپنی بیوی سے صحبت کی، حالانکہ آپ نے صحبت نہیں کی ہوتی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہو جانے سے آپ کی شان رسالت میں کبھی بھی کچھ بھی کمی نہیں آئی، اور نہ آئے گی، اور نہ ہی اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے پر کوئی حرف آتا ہے۔ علامہ نووی جو ہے نا وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کیونکہ تبلیغ دین سے متعلق امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے، یعنی صحیح ہونے، صحیح الحواس ہونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے پر قطعی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، اور معجزات بھی اس امر کے گواہ ہیں۔ اس لیے جس کے خلاف واقع ہونے پر دلیل قائم ہو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز کہنا کسی قیمت پر درست نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سرے سے باطل ہے۔ البتہ بعض دنیاوی امور میں جس کے لیے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، اور نہ جن کی وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل تھی، جو کسی بھی انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں، تو یہ بعید نہیں اور ممکن ہے کہ دنیاوی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خیال آتا ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خیال ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی بعض بیوی سے، یعنی کسی بیوی سے جماع کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا، اور ایسا خیال تو خواب میں بھی ہر انسان کو آتا ہے۔ پھر اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جادو کے اثر سے جاگتے میں ایسا خیال آ جائے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، تو یہ بات جو ہے وہ مستعبد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جادوگر سے جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو سیکھنا سکھانا، یا جادو کا کوئی بھی معاملہ کرنا کفر ہے۔ یعنی جو شخص شیطان کا تقرب حاصل کرتا ہے اور اس میں وہ شیطان کو پکارتا بھی ہے، یا اس میں اللہ کو سجدہ کرنے کی بات ہو، تو ایسا جادو کفر ہے۔ یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی بات ہو تو ایسا جادو کفر ہے۔ اور اگر جادو میں ہاتھ کی صفائی ہو، شعبدہ بازی ہو، تو ایسا کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن کفر نہیں۔ یعنی ہاتھ کی صفائی دکھانا
یا پھر کوئی شعبدہ بازی دکھانا، لوگوں کو اس طرح سے دھوکہ دینا، ایسا ہوتا وہ بھی جادو ہی ہے، لیکن وہ ایک بہت ہلکا قسم کا، جس سے انسان کے کافر ہونے کے اوپر جو ہے نا وہ دلیل ذرا کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے بعد انسان کے لیے جادو کا معاملہ کرنا جو ہے نا یہ وہ ممکن، یعنی یہ ممکن ہے، وہ کفر کرے گا تو اس کا جادو اثر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا وہ جیسے بھی آئے۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا السحر ولا تعملوا به، تم جادو سیکھو لیکن اس پر عمل نہ کرو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، یہ آپ کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے جادو کفر ہے اور اس کا سیکھنا ہر صورت میں حرام ہے۔ میرے بھائیو، آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جا سکتی ہے، یا انسان کی نظر میں کچھ چیزیں دوسری شکلوں میں نظر آنے لگتی ہیں جسے سحر تخیل کہا جاتا ہے، یا اس قسم کی دوسری باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جادو بذات خود جو ہے وہ نفع یا نقصان اس کا مالک نہیں ہے، اس میں اس کی بذات خود اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم اور اسی کے فیصلے سے آتی ہے، کیونکہ خیر ہو یا شر ہر چیز کا خاصہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور جادو کا شمار شر میں ہوتا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جادو اور اس جیسے دوسرے شر کو کس لیے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو اور اس جیسی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش اور اس کے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہاروت اور ماروت کسی کو جب بھی جادو سکھاتے تو وہ اسی بتا دیتے تھے کہ ہم بطور آزمائش آئے ہیں، اس لیے یہ کفر نہ کرو۔ اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، اور پاک دامن بھولی بھالی عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں ہے جو فال بتانے کا پیشہ اختیار کرے یا فال بتانے والے کے پاس جائے، یا جو کہانت کا عمل کرے یا جو کاہنوں کے پاس جائے، جو جادو کرے یا جادو کروانے والوں کے پاس جائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے اندر جو ہے جادوگر کی سزا قتل ہے۔ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے عاملوں اور گورنروں کو لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عقبہ بن وہ لکھتے ہیں کہ جادوگر رہتا تھا جو اس کے سامنے جادو کا کھیل کھیلا کرتا تھا، وہ آدمی کا سر تن سے جدا کر کے الگ رکھ دیتا تھا، پھر سر کو جو ہے وہ پکارتا تھا تو سر بدن سے آگ آ کر لگ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ بڑا تعجب کرتے تھے، کہتے تھے کہ سبحان اللہ، یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح مہاجرین میں سے ایک نیک آدمی نے یہ کرتب دکھاتے ہوئے دیکھا تو دوسرے دن اپنی چادر کے نیچے تلوار چھپا کر لایا۔ جب جادوگر کو اپنا یہ کرتب دکھاتے ہوئے دکھانے لگا تو اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کا جو گردن ہے وہ اس نے اتار دی۔ فرمایا کہ
اپنے جادو میں اتنا ماہر ہو سکتا ہے تو خود کو زندہ کر کے دکھا دے۔ پھر یہ آیت کی تلاوت فرمائی، افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس دیکھ سن کر آتے ہو؟ ولید بن عقبہ نہایت خفا ہوا اور پھر بعد میں انہیں چھوڑ دیا۔ تو میرے مسلمان بھائی، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جادو کا علاج کرنا یا جادو اتارنا ناجائز اور حرام ہے۔ پھر جادو کا علاج کیسے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں، شرعی دم جو جائز ہے، اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کے ماہرین اور شرک سے پاک جھاڑ پھونک کرنے والے راقی جو ہے نا وہ موجود ہیں، ان سے رجوع کریں تاکہ آپ شرک سے محفوظ رہیں، آپ ناجائز علاج والوں کی طرف سے ان کی طرف سے دور رہ سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جادوگروں اور جو قرآن و سنت سے علاج کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا جو فہم ہے وہ ہم تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔